واقعہ ہرہ۔ واقعہ ہرہ یزید بن معاویہ کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کیں اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ ہرہ کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کی اولاد، تابعین اور حفاظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ ہرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ مدینے کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اسی لیے ہرہ کہلاتا ہے۔ ہرہ واقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ ہرہ کہلایا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے ایک بڑی فوج مسلم بن عقبہ شامی کی قیادت میں اہل مدینہ پر فوج کشی کے لیے بھیجی، اور ہرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعہ کو واقعہ ہرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی مدینے میں ہونے والی شورش کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے عبداللہ بن جعفر و بشیر بن نعمان کہ جو انصار میں سے امویوں کا حامی تھا کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کی، مگر لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ مدینے کے لوگوں نے عبداللہ بن حنظلہ کی سربراہی میں عثمان بن محمد کو عہدے سے ہٹا دیا جو کہ والی مدینہ تھا، اور عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت کر لی۔ ابن عاصم کوفی کے مطابق عبداللہ بن حنظلہ ابن زبیر کی طرف سے والی مدینہ مقرر ہوا، اور لوگوں نے مروان کے گھر موجود امویوں کا محاصرہ کر لیا جو کہ تقریباً 1000 افراد تھے۔ جیسے ہی ان حالات کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں ایک لشکر مدینے کی طرف روانہ کیا اور شام کے لوگوں سے کہا کہ جو بھی مسلم کے لشکر میں شامل ہوگا اسے 100 دینار اضافی دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی بہت سارے شامی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں جو لشکر مدینے کی طرف سے آیا اس کی تعداد 5000 سے 27000 تک لکھی گئی ہے۔ ادھر مدینے کے لوگوں نے امویوں کو اس شرط و عہد پر شہر سے باہر جانے کی اجازت دی کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تو شامی لشکر میں شامل ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے سامنے مدینے کی کوئی خبر فاش کرے گا۔ اسی دوران مجموعی طور پر مکہ و مدینہ سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد کو 4000 تک شمار کیا گیا ہے۔ جب مسلم کی سربراہی میں لشکر نے مدینے کی طرف حرکت کی تو یزید نے مسلم کو حکم دیا، یعنی جا اور اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دو تاکہ وہ میری اطاعت میں آ جائیں، پس اگر وہ اطاعت کر لیں تو ان سے صرف نظر کرو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے جنگ کرو اور ان کا خون بہاؤ، اور جب ان پر غلبہ پالو تو 3 دن تک مدینے کو اپنے لشکریوں پر حلال قرار دو۔ پس جیسے ہی اہل مدینہ کو اس لشکر کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے شہر کے اطراف میں ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے پار کر کے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ شامی لشکر جب مدینہ پہنچا تو انہوں نے ہرہ واقم نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور یہاں ہی عبد الملک بن مروان ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے اپنے کیے ہوئے عہد کا کچھ بھی پاس نہ رکھتے ہوئے مسلم کے ساتھ مل کر شہر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مروان نے قبیلہ بنی حارثہ کے چند افراد کو مال و زر کا لالچ دے کر ان کی مدد سے شامی فوج کو مدینے کے اندر داخل کر دیا۔ جیسے ہی شامی فوج مدینہ میں داخل ہوئی تو اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مدینہ میں موجود کوئی مرد و عورت، بچہ، بوڑھا، جوان ایسا نہ تھا جو ان کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوا ہو۔ تاریخ میں اس حادثے میں قتل ہو جانے والوں کی تعداد کو 10,700 سے 11,700 تک لکھا گیا ہے۔ راوی نقل کرتا ہے کہ اس واقعہ میں قتل ہونے والوں میں 80 افراد اصحاب رسول میں سے، 700 مہاجرین و انصار میں سے، جبکہ باقی موالی و تابعین میں سے 10,000 افراد قتل ہوئے۔ اس بارے میں مسعودی یوں رقم تراز ہیں۔ اس حادثے میں خاندان ابو طالب میں سے 2 افراد اور بنی ہاشم و قریش میں سے تقریباً 90 سے زیادہ افراد، جبکہ ان کے علاوہ باقی 14,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ تاریخ نے اس مطلب کو یوں نقل کیا ہے، یعنی واقعہ ہرہ میں قتل ہو جانے والے افراد میں سے 700 افراد حافظان قرآن تھے کہ جن میں سے 3 صحابی رسول تھے۔ المختصر شامی فوج نے مدینے میں اخلاقی اقدار کو خوب پامال کیا اور انسانیت سے گرے ہوئے ہر اس کام کو انجام دیا کہ جس سے روح انسانیت کانپ اٹھے۔
اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ جسے پڑھ کر دل دہل جائیں۔ نقل ہوا ہے کہ اسی دوران ایک شامی ابن ابی قبشہ انصاری کے گھر داخل ہوا۔ ابن ابی قبشہ کی زوجہ نے اسی وقت بچے کو جنم دیا تھا۔ شامی نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے میں لوٹ کر لے جاؤں؟ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کی قسم یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بس اس شامی نے غصے کی حالت میں اس نومولود کو اٹھایا اور دیوار پر اس طرح دے مارا کہ اس معصوم بچے کا مغز باہر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شامی ابھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کے چہرے کا بعض حصہ سیاہ ہونے لگا۔ مالک بن انس سے نقل ہوا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے افراد ایسے تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے مخفی ہو گئے اور انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی، کہ جن میں سے قابل ذکر نام جابر بن انصاری، عبداللہ انصاری اور ابو سعید خضری ہیں۔ خلیفہ بن خیاط نے اپنی کتاب میں ان تمام افراد کے نام ذکر کیے ہیں جو کہ اس ہولناک واقعہ میں قتل ہوئے، جبکہ واقعہ حرہ نامی کتاب میں صاحب کتاب نے ایک فہرست میں مشہور مقتولین کی تعداد اور قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ فہرست مندرجہ ذیل ہے: مہاجرین قریش 145 افراد، قبیلہ اوس 66 افراد، قبیلہ خزرج 137 افراد، عدنانی قبائل 25 افراد، قحطانی قبائل 22 افراد، ہم پیمانے قریش 16 افراد، ہم پیمانے انصار 10 افراد، غلام 8 افراد۔ یہ وہ مشہور افراد ہیں کہ جن کے نام تاریخ میں نقل ہوئے ہیں، اگرچہ مجموعی طور پر مقتولین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ذہبی اس واقعے کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں اصحاب و تابعین و مہاجرین و انصار کا قتل کیا گیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، حتیٰ کہ اس میں گھوڑے باندھے گئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلودہ کیا گیا۔ خواتین کی عصمت دری۔ جب شامیوں نے اہل مدینہ پر غلبہ پا لیا تو مسلم بن عقبہ نے یزید کے دستور کے مطابق 3 دن تک مدینے کے لوگوں کی جان و مال و ناموس کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ اس بات کو ابن کثیر نے یوں بیان کیا ہے، یعنی مسلم بن عقبہ کہ جس نے مدینے میں اس قدر لوگوں کو قتل کیا کہ اسے مسرف کہا جانے لگا، اس نے یزید کے حکم کے مطابق 3 دن تک مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال قرار دیا۔ شامیوں نے 3 دن تک اہل مدینہ کی ناموس کو اس قدر پامال کیا جس کے نتیجے میں 1 سال بعد مدینہ میں 1000 ولد الزنا بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس مطلب کو ابن کثیر نے یوں بیان کیا ہے، یعنی واقعہ حرہ کے بعد مدینے کی 1000 کنواری لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا۔ بدر کے مشرکین کا بدلہ۔ بہت سارے علماء اہل سنت نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ واقعہ حرہ میں یزید اور باقی امویوں نے بدر میں مارے جانے والے اپنے مشرک مقتولین کے بدلے کے عنوان سے بالخصوص انصار کو ایسے قتل کیا یہاں تک کہ ایک بدری صحابی بھی باقی نہ بچا۔ اور اہل مدینہ کے حالات کو سن کر خوشی کی حالت میں یزید کا مشرک عبداللہ بن زابری کا شعر پڑھنا خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حرہ میں انصار کا قتل بدری مشرکین کا بدلہ تھا۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ جب یزید نے مدینے کے حالات سنے تو اس نے مندرجہ ذیل شعر پڑھا: کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں قتل ہوئے آج دیکھتے کہ قبیلہ خزرج نے کیسی کاری ضرب کھائی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوشی کی حالت میں بلند صدا دیتے اور میرا شکریہ ادا کرتے۔ آج ہم نے ان کو بدر کا صلہ دے دیا ہے اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے انہیں پلٹا دیا ہے، اور میں خندف کا بیٹا ہی نہیں ہوں اگر بنی احمد سے انتقام نہ لوں۔ اہل مدینہ اور غلامی کا طوق۔ بس جب قتل و غارت کا یہ بازار کچھ ٹھنڈا ہوا تو مسلم بن عقبہ نے باقی بچے ہوئے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور ان سے یزید کے لیے اس انداز میں بیعت لی کہ وہ خود بھی اور ان سب کے ماں باپ بھی یزید کے غلام ہیں۔ تاریخ نے اس بات کو یوں نقل کیا ہے، یعنی جب مسلم بن عقبہ مدینے میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یزید بن معاویہ کی بیعت اس انداز سے کرو کہ وہ جب اور جیسے چاہے تمہاری جان و مال اور عزت و ناموس تصرف میں لائے، اور جو اس حکم سے انکار کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ اس بیعت سے صرف 2 لوگ خارج تھے، امام سجاد علیہ السلام اور علی بن عبداللہ۔ امام سجاد علیہ السلام اور واقعہ حرہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس قیام میں حصہ نہ لیا اور اس قضیے میں بے طرفی اختیار کی، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ اس قیام کی باغ دوڑ زبیریوں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا امام علیہ السلام اس شورش کا حصہ نہ بنے۔
لہٰذا شامی لشکر کو بھی امام علیہ السلام سے کوئی سروکار نہ رہا، بلکہ اس واقعہ میں امام سجاد علیہ السلام کا گھر امان گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ اس واقعہ میں ایک طرف امویوں کا فتنہ تھا کہ جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی آگاہ رہو کہ میری نظر میں سب سے بڑا اور خطرناک ترین فتنہ بنو امیہ ہے، اور دوسری جانب زبیریوں کا فکری جال۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ایسی حالت میں اس واقعہ سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس حکمت پر عمل کیا کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں اونٹ کے اس 2 سالہ بچے جیسے ہو جاؤ کہ جس کی پیٹھ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کی سواری کی جا سکے، اور نہ ہی اس کے پستان اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے دودھ دھویا جا سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی۔ تاریخ میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرائے واقم کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ ڈر گئے کہ شاید سفر میں کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ابھی کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، بلکہ یہ جس جگہ کو تم دیکھ رہے ہو ان قریب میری امت کے برجستہ افراد یہاں قتل کیے جائیں گے۔ نتیجہ، قرآن میں فساد فی الارض اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے، لہٰذا نہ فقط انسانوں بلکہ مسلمانوں اور اصحاب رسول اور اہل مدینہ کا بے دردی سے خون بہانے والا سفاک شخص دائرۂ اسلام و ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔